سوشل سیز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، مہربانی کر کے ہمارا چینل پہلے سبسکرائب کر دیں اور اس بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ طیب اردگان جب ترکی کے وزیر اعظم بن گئے تو ترکی کے حالات آج کے پاکستان سے زیادہ برے تھے۔ $1 15 لاکھ ترکی لیرہ کے برابر تھا۔ ترکی IMF کا $90 ارب کا مرکوز تھا۔ ترک بینک کے پاس صرف $5 ارب زر مبادلہ رہ گئے تھے۔ مہنگائی کا یہ عالم تھا کہ ترکی میں آلو اور پیاز اپنے وزن سے 2 گنا کرنسی سے بکنے لگے۔ کاروباری لوگ اپنی فیکٹریاں اٹھا کر جرمنی اور یورپ نکل گئے۔ مخالفین طیب اردگان کی حکومت بننے کے پہلے ہی ہفتے نعرے مارنے لگے کہ کدھر تبدیلی اور کدھر ہے ترقی۔ پھر صرف اگلے 3 سالوں میں ترکی اپنے قدموں پر واپس آ چکا تھا۔ طیب اردگان نے لوٹ مار اور کرپشن ختم کر کے سادگی اپنانا اور چھوٹے کاروبار پر فوکس کیا۔ ملک سے فرار کاروباریوں کے ساتھ بیرونی سرمایہ کاری بھی آنے لگی۔ 2011 میں وہ سال تھا جب ترک حکومت نے IMF کی آخری قسط منہ پر مارتے ہوئے کہا، اب قرضہ چاہیے تو ہم سے لے لینا۔ 2012 تک ترک سینٹرل بینک کے پاس صرف $26 ارب کے زر مبادلہ تھے۔ آج ترک بینک کے پاس $182 ارب کے ذخائر ہیں اور آج ترکی دنیا کی 17ویں بڑی معیشت ہے۔ اب ماضی کے ترکی کا موازنہ آج کے پاکستان کے ساتھ کیا جائے تو پاکستان کو بھی نون لیگ اور PP نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر باری باری لوٹا۔ ان دونوں پارٹیوں نے قرضہ لے لے کر پاکستان کو آج IMF کا $90 ارب مرکوز کر دیا ہے۔ $1 تقریباً 130 روپے کے برابر ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر صرف 8 ارب رہ گئے ہیں۔ ملک کے تمام ادارے کرپشن کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں۔ ماضی میں ملک کو اربوں منافع دینے والے ادارے سٹیل مل، PIA، ریلوے وغیرہ خسارے میں چل رہے ہیں۔ ملک کی معیشت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ آج وطن عزیز ہر ماہ $2 ارب کا تجارتی خسارہ بھی چل رہا ہے۔ دنیا کے تقریباً ہر ملک کا ہم نے قرضہ دینا ہے۔ آج PTI حکومت کو معرض وجود میں آئے ہوئے چند ہفتے یا چند مہینے ہو چکے ہیں اور پاکستان کی معیشت سے لے کر معاشرت تباہ کرنے والے پٹواری، PP والے اور ان کے ہر جرم میں برابر کے شریک مولانا فضل الرحمان روز نئے پروپیگنڈا کے ساتھ حکومت کے صفے باندھتے نظر آتے ہیں۔ پٹواری سارا دن ہاتھ میں کیلکولیٹر اٹھائے روز تبدیلی کا رزلٹ مانگتے ہیں۔ یہ جاہل سمجھتے ہیں کہ عمران خان ٹیکس بھی نہ لگائے، مہنگائی بھی نہ ہو، قرضہ بھی نہ لے، لیکن ان کو صرف تبدیلی چاہیے۔ عمران خان مہنگائی لائے یا کرائے بڑھائے یا ٹیکس لگائے، عمران خان قرضہ لے یا IMF کے پاس جائے، لیکن ایک بات طے ہے کہ ان تمام پیسوں سے نہ تو دبئی اور لندن میں عمارات بنے گی اور نہ ہی فلیٹ خریدے جائیں گے۔ یہ سب کے سب پیسے پاکستان کی ترقی اور غریب عوام کی صحت اور تعلیم پر خرچ ہوں گے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان بھی ترکی، سنگاپور اور ملیشیا کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہدایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو، کال، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو مطالعے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے اور اپنی فیملی ممبر سے بھی شیئر کیجیے۔ یقین کیجیے اس میں آپ کا بامشکل 1 لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس 1 لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کے شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔